ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک مچھیرا اپنی دو بیٹیوں منگیتا اور لارینا کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ سرسبز علاقہ تھا۔ اس میں بہت خوبصورت جھیلیں بھی تھیں۔ اس علاقے کا نام لازون تھا۔ منگیتا بڑی بیٹی تھی اور وہ سبھی سے محبت سے پیش آتی۔ وہ بہت رحم دل تھی، جبکہ چھوٹی لارینا اپنی بہن سے بہت مختلف تھی۔ وہ دوسرے لوگوں کے لیے بے رحمتی کا مظاہرہ کرتی، تتلیاں پکڑتی اور انہیں بوتل میں بند کر دیتی، اور اکثر اپنی بہن سے بے ادبی سے بات کرتی۔ منگیتا گھر کا سارا کام کرتی اور اس بات کا خیال رکھتی کہ کھانا وقت پر پک جائے۔ جب سے ان کے والدہ کا انتقال ہوا، سارے گھر کی ذمہ داری منگیتا پر آ گئی، جبکہ لارینا تو کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگاتی۔ منگیتا کی کوشش ہوتی اس کا والد تھکا ہارا کام ختم کر کے جب گھر آئے تو کھانا تیار ہو۔ لارینا نے کبھی بھی کسی کام میں اپنی بہن کی مدد نہیں کی تھی۔ وہ اپنے والد کے متعلق ذرا بھی پرواہ نہیں کرتی تھی کہ اس کا والد کیسے ان دونوں بہنوں کے لیے سارا دن مچھلیاں پکڑ کر بیچ کر اور محنت کر کے ان کے ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ لارینا اپنا زیادہ تر وقت جھیل پر بیٹھ کر گزارتی، اپنے بال بناتے ہوئے، اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے۔ لارینا نے بلند فخریہ قہقہ لگایا۔ ہاں، کیا میں شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں؟ ہاں، میں بھی کسی سے مذاق کر رہی ہوں۔ پوری سلطنت میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے قصبے لازون کی کیا بالست ہے۔ ہاں۔ ایک دن مچھیرا بہت بیمار ہو گیا اور گزر گیا۔ منگیتا بہت غمزدہ ہو گئی۔ وہ گھنٹوں روتی اور ماتم مناتی رہی، پر جلد ہی اسے یہ علم ہو گیا کہ اس کے گھر کی پوری ذمہ داری اب اس کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ اس نے اپنا ہوش سنبھالا اور اپنے فیصلے کے بارے میں جا کر لارینا کو بتایا۔ ہمیشہ کی طرح لارینا جھیل پر بیٹھی تھی، اپنی خوبصورتی کو اتراتے ہوئے۔ بہن، میں اس وقت تم سے ایک اہم موضوع پر بات کرنے آئی ہوں۔ لارینا نے چلا کر اپنی بڑی بہن سے کہا۔ منگیتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ کیا تم دیکھ نہیں سکتی ہو کہ میں کتنی مصروف ہوں؟ لارینا بہن، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس 1 منٹ کے لیے میری بات سن لو۔ اچھا بولو منگیتا، اب جلدی بولو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم اب بات کیے بغیر یہاں سے میری جان نہیں چھوڑو گی۔ بولو، کیا بات ہے؟ لارینا میری چھوٹی بہن، تمہیں پتہ ہے کہ اب ابا ہمارے پاس نہیں رہے۔ اب ہمارے لیے کمانے والا کوئی نہیں رہا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں ہر روز مچھلی پکڑ کر بازار میں جا کر بیچوں گی۔ مجھے علم نہیں کہ یہ ہمارے گزارے کے لیے کافی ہوگا یا نہیں، پر میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ دیکھو منگیتا، اب جو کچھ بھی ہو تم ہی ہو، تم جو مرضی کرو وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ پلیز خدا کے لیے تم مجھے اب اکیلا چھوڑ دو۔ دیکھو میری بہن لارینا، مجھے اس قدر بے رخی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میری چھوٹی بہن ہو اور میں تمہاری بڑی بہن ہوں، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ دیکھو منگیتا، مجھے تمہاری محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں غلط گھر میں پیدا ہوئی تھی، پر یہ تم جان لو حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے۔ میرے مقدر میں ایک روز ملکہ بننا لکھا ہے اور اس حقیر شہر اور تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ دینا ہوگا۔ مجھے میرا خوبصورت شہزادہ آئے گا، مجھے لینے کے لیے ضرور آئے گا، تم دیکھو گی۔ دیکھو لارینا میری بہن، تم میری چھوٹی بہن ہو اور تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر منگیتا گھر واپس آ گئی۔ دن گزرتے گئے اور منگیتا نے بہت زیادہ محنت کی۔ اپنے اور اپنی بہن کے گزارے کے لیے اس نے اپنے باپ کا کام سنبھال لیا۔ ایک دن وہ بہت کم پیسے لے کر واپس آئی تو اسے بہت فکر ہوئی۔ لارینا، مجھے معاف کرنا، پر جو میں کماتی ہوں وہ ہم دونوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا کل سے تم مچھلی بیچنے میری مدد کرو گی؟ کیا؟ تم نے ابھی کیا کہا؟ لارینا میری بہن، میں کہہ رہی ہوں کہ تم مچھلی بیچنے میں میری مدد کرو تاکہ ہم گزارے کے لیے معقول پیسے کما سکیں، مہربانی کر کے۔ ہاں منگیتا، ضرور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہوگا۔ میں مستقبل کی ملکہ ہوں اور تم چاہتی ہو کہ میں ایک محنت کش عورت بن جاؤں؟ بالکل بھی نہیں۔ لارینا بہن، پر میری بات تو سنو۔ بس کرو تم منگیتا بہن، میں جھیل پر جا رہی ہوں اور مجھے ان سب فضول کاموں کے لیے کوئی بھی ٹائم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر لارینا جھیل کی طرف چل دی۔ منگیتا بہت مایوس ہو گئی، وہ بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ میں سب کیسے کر پاؤں گی؟ لارینا گھر سے باہر نکلی تو دروازے پر اس نے ایک بڑھیا کھڑی دیکھی۔